الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافل الورى دافع الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد اور صلاۃ کے بعد خربر مرتبہ نذرانہ حقیقت جانے کائنات اس نے کائنات حقیقت کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حضور خربر مرتبہ نذرانہ حقیقت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے قرآن کریم سے آیت کریمہ تلاوت پیش کرنے کا احساس حاصل کیا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف تشریف لے جانا۔
جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا کافروں نے اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی کافروں نے مکر کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ لفظ مکر کا معنی ہیلا سازی بھی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پناہ سازش کو خفیہ طریقے سے ناکام بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس لفظ مکر کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور ہر نازیبا فعل سے پاک ہے، تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف تدبیر یا خفیہ طریقہ جس سے دشمنان حق کے شیطانی منصوبے کو خاک میں ملانا مقصود ہو یہ کریں گے، تو پھر دل سے ہر قسم کی شک اور شکوک وہ زائل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جب کافروں کی طرف مکر کی نسبت کریں گے تو یہی معنی ہوگا کہ مکر کیا کافروں نے، یا چال چلی کافروں نے، یا سازش کی یا فریب کیا کافروں نے۔ لیکن جب یہی مکر کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا معنی یہ لیں گے جو اس کی شایان شان ہے، جو اس کی جو ہے وہ عزت بزرگی کے لائق ہے کہ خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے، بے شک وہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ بعض لوگوں نے اس لفظ مکر کا ترجمہ مکر ہی کیا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ یعنی کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی ہیلا سازی کی، بہانہ سازی کی، مکر کیا، چال چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ کفار نے کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ قتل کرنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ توریت کے اندر جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب توریت، اس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر، آپ کی بشارت دی گئی تھی۔ تو یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت توریت کے اندر دی گئی تھی وہ یہی ہیں، وہ ان کے دین کے بعد احکام کو منسوخ کر دیں گے۔ تو یہ یہودی بچپن ہی سے آپ کی ولادت کے بعد ہی جب یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے جس نے ہمارے احکام کو منسوخ کرنا ہے، تو یہود پہلے ہی سے آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو جب وہ ابتدا ہی میں سے آپ کے مخالف ہو گئے
تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہر منصوبے ہر چال سے ناکام رہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے، اس لیے یہود کچھ نہ کر سکے۔ چالیں چلتے تھے، سازشیں بناتے، منصوبے کرتے، مکر و فریب ہیلا بازی کرتے آپ کو قتل کرنے کی، لیکن بات نہ منتی، کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آپ تھے۔ لیکن جب آپ نے دعوت تبلیغ کا اعلان فرمایا، لوگوں کو باقاعدہ طور پر بتایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور پھر اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو آپ نے جب یہود کو، بنی اسرائیل کو دعوت دی، دین حق کی طرف بلایا، اللہ کے احکام پہنچانے کی دعوت شروع کی، تو یہودی کیونکہ پہلے آپ کے مخالف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی نبی ہے جس کی توریت کے اندر بشارت تھی، اور اسی نے ہمارے احکام کو تبدیل کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے، ان کے دلوں میں پہلے ہی حسد تھا۔ لیکن جب آپ نے تبلیغ کی تو اس وقت ان کے دلوں میں اور زیادہ حسد کی آگ لگ گئی، اور وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس آیہ کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ بے شک اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش کرنا شروع کر دی، منصوبہ بنانا شروع کر دیا، ہیلا سازی کی، مکر کیا کافروں نے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے یہودی۔ دوسری وجہ یہ تھی جب آپ نے ان کو حق کی طرف بلایا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ان سے جان چھڑائی جائے، تو انہوں نے آپ پر تہمت لگائی اور اس وقت کے، اس زمانہ کے کافر بادشاہ کو جا کر آپ کے متعلق اکسایا، بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا، اور بادشاہ کو یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ایک شخص ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بادشاہ کی اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے، ریا کو خراب کرتا ہے، اور باپ اور بیٹے کے اندر جدائی ڈالتا ہے، اور کئی بھی تہمتیں اور بہتان لگا دیے اور بادشاہ کو آپ کے مخالف کر دیا۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے بنی اسرائیل کے کہنے پر اپنے چند فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں عیسیٰ ابن مریم ملے ان کو قتل کر کے ان کو صلیب پر چڑھا دو۔ جب یہ کافروں نے منصوبہ بنایا، انہوں نے یہ چال چلی، جب انہوں نے یہ مکر کیا آپ کو قتل کرنے کا اور اس طرح کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو، اس مکر کو، اس فریب کو، اس دھوکہ دہی کو دیکھیے کیسے انہی کی طرف پلٹایا کہ جب بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو، فوجیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر قتل کرو اور سولی پر چڑھا دو، تو اس کے فوجی اس کے حکم کو پا کر وہ نکلے، اور جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے جس گھر کے اندر، وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اندر سے، کمرے کے اندر سے باہر نکلتا ہوا ایک شخص پایا۔ انہوں نے تو مکر کیا تھا، اب اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر کیسے فرمائی؟ جو شخص باہر نکلا تھا مکان سے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، آپ کی شکل و صورت، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، آپ کی شکل و صورت
اس بندے کے چہرے کے اوپر ڈال دی اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا جو اس مکان سے نکلا تھا۔ اس آنے والے بادشاہ کے آنے والے لشکر نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور جیسا اس کو پکڑا اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے سر پر کانٹے بچھائے، اس کے منہ پر تھوکا اور اسے مارتے اور گھسیٹتے۔ اور وہ یہودی کیا کہتے تم ہی ہو مردے کو زندہ کرتے، تم ہی ہو جو بیماروں کو شفا دیتے، تم ہی ہو جو ہے وہ اندھوں کو بینائی دیتے، یعنی اہانت کرتے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے انہوں نے قتل کر کے سولی پر ٹانگ دیا، حتیٰ کہ وہ کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور جا کر بادشاہ کو کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیرے حکم کے مطابق اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ یہ شخص سولی پر چڑھنے والا قتل ہونے والا عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے، بلکہ یہ اس مکان کے اندر سے نکلتا ہوا آدمی اور تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، یعنی مکر کیا کافروں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی چال چلی اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرما دی کہ انہی کا بندہ انہی کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا اور اپنے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اپنے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس بات کو امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی اپنی قرآن کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 524 کے اوپر اس بات کو نقل فرماتے، اور تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 539 پر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ اب تیسری بات، کافروں کی چال مکر، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش۔ تیسرا قول تفسیر خازن میں اور تفسیر رول معانی میں، جو قرآن کی دونوں تفسیریں ہیں، ان میں یہ بات نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین حق کی طرف بلایا، انہوں نے انکار کیا اور حسد میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان بازی شروع کر دی، عیب لگائے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا ہوا تھا، آپ سفر کرتے رہتے تھے، سفر کرتے رہتے اور اپنے دین کی تبلیغ فرماتے رہتے۔ تو ایک دن آپ گشت فرماتے ہوئے بازار میں تشریف لے گئے، تو آپ نے جب بازار میں جب داخل ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور بہتان بازی کی، تہمتیں لگائی، بکواس کیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو جادوگر اور جادوگرنی کا بیٹا آ رہا ہے، معاذ اللہ اعوذ باللہ، نقل کفر، کیونکہ آپ نے بنی اسرائیل کو معجزات دکھائے تھے، مردوں کو زندہ کیا تھا، کوڑوں کو شفا دی تھی اور اندھوں کو بنا کیا تھا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل نے دیکھے تھے اور انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر جادوگر کہا تھا آپ کو، تو کہنے لگے دیکھو جادوگر اور جادوگرنی کا بیٹا آ رہا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو آپ کی زبان سے یہ نکلا، اے اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے اور انہیں خنزیر بنا دے۔ جیسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ یہ تیرے نبی پر بہتان لگا رہے ہیں اور یہ تیرے نبی کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ خنزیر بنا دے، اسی وقت جو ہے وہ خنزیر بن گئے۔ جب وہ خنزیر بن گئے، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، تو یہ بات اس وقت کا یہودی جو بادشاہ تھا
اس کو پتہ چلی تو وہ آپ کے مخالف ہو گیا، اور لوگوں نے اس یہودی بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ تو بھی مخالف ہوا ہے، تو جس طرح انہوں نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے وہ خنزیر بن گئے ہیں، اگر تو نے ان کی مخالفت کی وہ تیرے لیے بھی بد دعا کریں گے، تو بھی خنزیر بن جائے گا، لہٰذا ان کو قتل کر ڈال۔ اس بادشاہ نے کہا جس کا نام یہودا تھا، یا بعض نے کہا اس کا نام داؤد بن نورا تھا، اس یہودی بادشاہ نے خفیہ چال چلی، خفیہ منصوبہ بنایا، مکر کیا، جس کا اشارہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، بے شک واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کافر بادشاہ نے کیا مکر کیا؟ اس نے کہا اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے بلا کر قتل کر دیا تو وہ جیسے سامنے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری شکلیں تبدیل ہو جائیں۔ خفیہ چال چلی اور کہا ایسے کرو ہیلا سازی سے، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جو مقبول الدعا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو خفیہ طور پر اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کو معلوم ہی نہ ہو، اور وہ قتل جب ہو جائے تو ہم اس کی دعا سے بچ جائیں گے، ہم اس کی دعا سے بچ جائیں گے۔ تو اس بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا جس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ بھی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اس کا نام تھا تتیانوس، اس بندے کا نام تھا تتیانوس۔ اس کو بلایا، یہ منافق تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا تھا اور یہ بادشاہ سے بھی ملتا تھا، یہ منافق تھا، اور منافق ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایک چائے کے کپ پر جو ہے وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم منصوبہ کس کے خلاف بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف بنا رہے ہیں، یا ولی کے خلاف بنا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بنا رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف بنا رہے ہیں، مسجد کے خلاف بنا رہے ہیں، کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ وہ تو ایک چائے کی پیالی پر بک جانے والے ہوتے ہیں، ان کا ایمان تو ہوتا ہی نہیں، تو ایسے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ شخص تو تھا تتیانوس، اس کو بادشاہ نے بلایا اور اس کو کہا کہ میں تجھے اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ اس نے کہا مجھے کیا دے گا؟ بادشاہ نے کہا 30 درہم، 30 درہم دوں گا تجھے، اس کے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ کیا اوقات تھی 30 درہم کی؟ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کہا مجھے چند ساتھی دے اور مجھے 30 درہم دے۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دیے اور اپنے چند ساتھی دیے اور اس کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ یہ اس کی تھی خفیہ ہیلا سازی، مکردئی، دھوکہ، فریب، چال بازی، فریبی، یہ سارے الفاظ اسی کے معنی میں آتے ہیں۔ اب یہ ادھر تو دھوکہ کر رہے تھے، چال بازی منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس خدا نے اپنے نبی کو زمین پر بھیجا ہے ہمارے لیے، وہ خدا کیسی تدبیر فرمائے گا۔ الغرض جب انہوں نے یہ کر لیا، منصوبہ بنا لیا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف یہ تتیانوس چل پڑا، چند یہودیوں کو ساتھ لے کر بادشاہ کے کہنے پر۔ ادھر جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے حواری تشریف فرما تھے، حضرت عیسیٰ نے پہلے فرما دیا اپنے حواریوں کو کہ آج صبح صبح ایک شخص مجھے چند درہموں کے بدلے فروخت کر ڈالے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرما دیا کہ چند درہموں کے بدلے ایک شخص مجھے فروخت کر دے گا۔ اب جس وقت اس تتیانوس کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تو وہ ساتھیوں کو لے کر جب اس مکان کی طرف بڑھا
تو مکان کے باہر اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا تم ٹھہر جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، پہلے دیکھ کر آتا ہوں۔ جب یہ تتیانوس اس مکان کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے عجیب منظر دیکھا، کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار ہیں، اور اس مکان کے روشن دان سے جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی کہ یہ جو اندر جانے والا شخص تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی جو ہے وہ صورت اس کے اوپر ڈال دی۔ یہ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ اب یہ وہاں کھڑا حیران پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ جب بار والوں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، ہمارا ساتھی اندر گیا واپس نہیں آیا، تو چلو چلتے ہیں، شاید ایسا نہ ہو کہ اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں۔ تو لہذا اس نیت سے وہ اندر چلے۔ جب وہ اندر کی طرف چلے تو وہ تتیانوس باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اس کی شکل کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا اور پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے بندے کو اندر قتل کر کے بھاگ رہے ہو، ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگ رہے ہو۔ اس نے بہت کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی، ایک بھی نہ سنی۔ اسے پہلے قتل کیا اور اس کے بعد اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اب کیونکہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، اس لیے وہ بھی ماننے لگے کہ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، وہ بھی ماننے لگے۔ حالانکہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ چوتھی وجہ، 3 وجہ میں نے یہ بنایا، چوتھی وجہ، یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے حواریوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اور پھر وہ چال چلنے لگے کہ ہم قتل کر دیں گے، سولی چڑھا دیں گے۔ چوتھا قول بیان کر رہا ہوں، چوتھی وجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا تم میں سے کون ہے جس کی صورت میری صورت جیسی بنا دی جائے، یعنی میری تشبیہ جس کے اوپر ڈال دی جائے اور وہ میری طرح ہو جائے، اور پھر اسے میں سمجھ کر، عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا جائے اور سولی چڑھا دیا جائے۔ کون ہے تم میں سے جو میری جگہ پر قربانی دے گا؟ اس قربانی کا صلہ قیامت کے روز جنت ملے گا۔ تو ایک حواری نے کہا، آپ کے دوست نے، آپ کے خادم نے، آپ کے صحابی نے کہا میں حاضر ہوں، آپ کی جگہ پر شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حواری کے اوپر آپ کی شبیہ ڈال دی اور اس کی شکل اس طرح ہو گئی، اور اللہ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہ 12 تھے، اور 12 میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مارا اور اسے قتل کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا۔ یہ تھا ان کا مکر، اور یہ تھی اللہ کی خفیہ تدبیر کہ اللہ نے دوسرے شخص کو ان کے ہاتھوں سولی پر چڑھوایا اور اپنے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تک یہ گمراہی میں بھٹکے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو ہم نے قتل کیا۔ لیکن خیال رہے ان سارے اقوال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس کو بھی قتل کیا گیا اور جس کو بھی سولی چڑھایا گیا وہ حضرت عیسیٰ بن مریم نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ یا وہ تتیانوس تھا، یا وہ حواری تھا، یا انہی بنی اسرائیل میں سے ایک تھا جس کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن خیال رہے عیسائی بھی آج تک اسی وہم میں مبتلا ہے اور یہودی بھی اسی وہم میں مبتلا ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد سولی دے دی، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تتیانوس ان کا ہی قتل ہوا، ان کے ہاتھوں ہی ہوا، اور یہ شک میں مبتلا ہے یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر کے سولی دیا، اور آپ کے ماننے والے عیسائی وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا اور سولی چڑھایا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہودیوں نے جب یہ کام کر لیا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ ایک دوسرے کو وہ کہنے لگے کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، مگر اس کا باقی وجود عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ یہودیوں میں اختلاف ہو گیا، وہ قتل کرنے والے جو تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے، سولی چڑھایا ہے، اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، مگر اس کا باقی وجود عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہنے لگے، دوسری بات یہ کہنے لگے کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے اگر یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو ہمارا بھیجا ہوا تتیانوس وہ کہاں گیا ہے؟ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اگر جس کو ہم نے سولی چڑھایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو پھر ہمارا تتیانوس کہاں گیا؟ اور اگر ہمارا یہ تتیانوس ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے؟ پھر عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے؟ یہی تو تھی اللہ کی خفیہ تدبیر، یہی تو تھی اللہ کی خفیہ تدبیر کہ اللہ نے ان کے بندے کو انہی کے ہاتھوں قتل کروا دیا، سولی چڑھا دیا، اور اس کے اوپر اپنے نبی کی تشبیہ ڈال دی، اور اپنے نبی عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور ان کو گمراہی میں بھٹکنے دیا، اور یہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں لڑ پڑے اور کہنے لگے اگر یہ تتیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو تتیانوس کہاں گیا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض جب یہ دونوں گروہ یعنی یہودیوں کا گروہ شک میں مبتلا ہو گیا کہ اگر یہ ہمارا ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا کہاں گیا، اور اس کی شکل دیکھ کر نصارہ وہ بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے چڑھا دیا ہمارے نبی کو سولی پر۔ جب یہ دونوں گروہ یہودی اور عیسائی جب شک میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور درمیانی فاصلہ 600 سال ہے۔ عیسیٰ سے لے کر حضور تک درمیانی فاصلہ 600 سال کی مدت ہے، اور کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر جب یہ یہود اور نصارہ شک میں مبتلا ہو گئے، جب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آمنہ کے لال نے فیصلہ نہیں کرنا تھا تو کس نے کرنا تھا؟ پھر اللہ نے قرآن کے ذریعے، اللہ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا اور قرآن پاک کے ذریعے یہ بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ سنو قرآن اللہ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ
عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا، وما قتلوہ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، یہودیوں کی تردید ہو گئی، انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت وہ جان نہ سکے، یعنی اللہ نے تشبیہ ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے پر، اور مشتبہ ہو گئی یہ بات، حقیقت وہ نہ سمجھ سکے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی نا، کیسے سمجھتے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور پھر یقیناً انہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں، وہ بھی شک و شبہ میں ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور وہ اس شبہ میں ہے، وہ اس گمان میں، یعنی وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے نہیں قتل کیا، یقیناً انہوں نے نہیں قتل کیا یقیناً، اور آگے اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ اب یہودوں نے سارا جو شک میں تھے، یہودی کہتے ہم نے قتل کر دیا، سولی چڑھا دی، عیسائی بھی کہتے انہوں نے سولی چڑھا دی، یہ شک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ کے قرآن نے آ کر وضاحت کی اور حقیقت بتائی، اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ نے، کہ جو یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھائی، وما قتلوہ یقینا انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جتنی قومیں تھیں وہ ساری، اور جہاں کہیں بھی بستی تھی وہ ساری اس وہم و گمان میں، اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی کہ آپ کو سولی دیا گیا ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے حقیقت دنیا تک پہنچائی، اور بار بار اس حقیقت کو دہرایا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معراج میں خود فرمایا جب میں معراج کی رات عرش بری پر گیا تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پر، دوسرے آسمان پر دیکھا، ملاقات کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دعویٰ یہودی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو دعویٰ عقیدہ عیسائی رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے۔ بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ ہم نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، اور ان کی شبہ، ان کی تشبیہ ایک شخص کے اوپر ڈال دی ہے، اور ان کو شک اور شبہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ گمراہی میں بھٹکے رہیں گے، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کیا جو ہے وہ کیا دلیل ہے نصارہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے تو وہ دیکھا تھا جو سولی پر چڑھا ہوا تھا، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ عیسائی ہیں، جبکہ قتل کرنے والے خود کہہ رہے ہیں، قتل کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا کہاں، اگر یہ ہمارا ہے تو عیسیٰ کہاں۔ جب قتل کرنے والے شک میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا ہے، تو دیکھ رہے تھے، انہیں کیا خبر، ان کے پاس کیا معقول دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کی، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، یہ شک میں مبتلا ہے۔ اور پھر قتل کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل تو عیسیٰ جیسی ہے مگر بدن نہیں۔ جب وہ قتل کرنے والے شک میں مبتلا ہیں
تو انہوں نے کیا دیکھا؟ تو لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ عقیدہ ہوا ہمارے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر نبی، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو یہود کی چالوں سے اور یہود کے ناپاک منصوبوں سے نجات عطا فرما دی اور اپنی طرف بلا لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے تو جیسے یہودیوں میں گروہ بندی ہو گئی، فرقہ بندی ہو گئی، لڑے، اسی طرح نصارہ کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد یہ کہا کہ یہ خدا تھے اور آسمانوں سے آئے ہماری طرف اور آسمانوں کی طرف چلے گئے، تو لہذا یہ خدا تھے۔ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اس فرقے کا نام فرقہ یعقوبیہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے۔ اور دوسرے فرقے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ خدا نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اور وہ ہماری طرف آئے اور خدا نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ دوسرا فرقہ تھا جس فرقے کا نام تھا فرقہ نستوریہ، وہ آج بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے کہا تم بھی جھوٹ بولتے ہو، نہ وہ خدا تھے نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ جب تک اللہ نے چاہا ان کو زمین پر بھیجا اور جب چاہا اس نے اپنے پاس واپس بلا لیا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ گروہ تیسرا جو تھا یہ مسلمانوں کا تھا، یہ تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا، لیکن کیونکہ یہ دو جو بڑے گروہ تھے یعقوبیہ اور نستوریہ، یہ ان دونوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور وہ کمزور تھے، حتیٰ کہ یہ دونوں گروہ ان پر غالب آ گئے اور وہ مغلوب ہو گئے۔ اسلام کی شمع بجھنے کے قریب ہو گئی اور وہ غالب رہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے رہے، کوئی کہتا خدا ہے، کوئی کہتا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن جب 600 سال مکمل ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جو ہے وہ مبعوث فرمایا، حضور نے آ کر حقیقت بیان کی، تو اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یہود و نصارہ مغلوب ہو گئے، یہود و نصارہ مغلوب ہو گئے، حقیقت ظاہر ہو گئی، اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ اور پھر یہ بات بھی آپ کو کرتا چلوں، جن گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھا لینے کے بعد یہ کہا کہ وہ اللہ تھے یا وہ ابن اللہ تھے، ان کا یہ اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، ان کا یہ اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ کسی اصلی انجیل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو باپ کہا یا اللہ کا بیٹا کہا۔ کسی بھی انجیل کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والی ان کی اپنی بنائی ہوئی انجیلیں، ان کے اندر ان کے مصنفین نے اس عقیدے کو شامل کر دیا اور کہا وہ تو اللہ ہے اور وہ تو ابن اللہ ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں یہی درس دیا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں ہے کہ میں ابن اللہ ہوں یا اللہ ہوں۔ وہ ساری زندگی یہی درس دیتے رہے، اے لوگو میں مریم کا بیٹا، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں ابن اللہ ہوں یا میں اللہ ہوں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب انجیل جو اصل کتاب ہے، اس کے اندر کہیں بھی کسی صفحے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں یا وہ خدا ہیں۔ یہ جو موجودہ انجیلیں ہیں یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر انہوں نے
یہ عقیدہ گھسیڑ دیا، ڈال دیا خود اپنی طرف سے، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 651 پر اس بات کو نقل کیا، اور تفسیر مظری کے اندر قاضی یا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد 6 صفحہ نمبر 125 پر اس بات کو نقل کیا، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 کے اوپر اس بات کو امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے نقل کیا، اور تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 853 کے اوپر اس بات کو نقل کیا۔ متعدد قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور جس کو قتل کر کے سولی دیا گیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اور جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور اس شخص کو قتل کے بعد سولی پر چڑھایا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، اس وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے جب آپ پیدا ہوئے اس وقت جناب مریم کی عمر 13 سال تھی، 13 سال تھی، اور پھر 30 سال کی عمر میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور 34 سال کی عمر میں جب حضرت مریم کی عمر 47 سال تھی اس وقت آپ کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا، اور 6 سال بعد حضرت مریم زندہ رہی۔ حضرت مریم کی کل عمر 53 سال تھی، حضرت مریم کی کل عمر 53 سال تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے 34 سال تھی۔ جس وقت انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس بندے کو سولی چڑھا دی تو وہ 7 دن تک سولی پر لٹکا رہا، 7 دن تک سولی پر لٹکا رہا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معلوم ہوا تو وہ اور ان کے ساتھ ایک عورت جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کی بیماری سے شفا دی تھی، یہ دونوں عورتیں اس سولی کے پاس آئی جہاں وہ شخص 7 دن ہو گئے تھے لٹکا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے، کیونکہ شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، دیکھنے والے کو تو یہی معلوم ہوتا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو جب حضرت مریم اور وہ عورت روئی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے پھر نازل کیا اور فرمایا جاؤ جا کر اپنی والدہ کو بتاؤ کہ سولی پر لٹکا ہوا کون ہے، سولی پر لٹکا ہوا کون ہے۔ تفسیر مظری میں جلد نمبر 2 صفحہ 72 کے اوپر قاضی جو ہے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر آواز دی اور فرمایا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ فرمایا اماں جان مجھے تو اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کے پاس بیٹھ کر آپ رو رہی ہیں اس کے اوپر میری شبیہ ڈالی گئی ہے، اس کے اوپر میری شبیہ ڈالی گئی ہے، اس کی شکل میری شکل کی طرح کر دی گئی ہے، لہذا میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ یہ اپنی والدہ کو آ کر بتایا۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ 7 دنوں کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پہاڑ پر رو رہی تھی اپنے بیٹے کے غم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے روح اللہ جاؤ اپنی والدہ کو جا کر تسلی دو اور انہیں بتاؤ کہ سولی پر لٹکا ہوا شخص کون ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، اور جب تم جاؤ گے تو تمہارے حواری بھی، تمہارے صحابی بھی اس پہاڑ پر آ جائیں گے، ان کو تبلیغ کرنا اور ان کو زمین پر پھیلا دینا اور پھر واپس آ جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر اس پہاڑ پر تشریف لائے جہاں آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا وہ عورت یعنی تمہاری
جو ہے والدہ اس قدر غمگین ہے کہ آج تک ایسا کوئی شخص غمگین نہ ہوا، ایسا سوگ منا رہی ہے تیرا کہ ایسا کسی نے سوگ نہیں منایا، جا کر اس کو حقیقت بیان کر۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب آسمانوں سے اترے اس پہاڑ پر سراپا نور بن کر، جب آپ اس پہاڑ پر تشریف لائے تو آپ کے وجود مسعود کی انوار و تجلیات کی وجہ سے یہ سارا پہاڑ بقائے نور بن گیا، یہ سارا پہاڑ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، تمام حواری یہاں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اے میری اماں، جس کو سولی پر چڑھایا گیا اس پر میری شبیہ ڈالی گئی، مجھے تو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور پھر اپنے حواریوں کو دعوت دی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر حواریوں کے سامنے اور جناب مریم کے سامنے اللہ نے آپ کو آسمان کی طرف پھر اٹھا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 نبی آج تک زندہ ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ 3 نبیوں کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام زمین پر زندہ، اور چوتھے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ 3 نبیوں کا ذکر آپ نے پہلے سماعت کیا، چوتھے نبی کا ذکر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ 4 نبی جن کو اب تک وصال نہیں ہوا، جن کی آج تک ابھی تک روح قبض نہیں ہوئی۔ ویسے تو سارے نبی زندہ ہیں، جن کا وصال ہوا آن کی آن موت آئی، اس کے بعد اللہ نے ان کی روح لٹا دی، وہ قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ لیکن یہ 4 نبی ایسے ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی، 2 زمین پر 2 آسمانوں پر، جناب خضر الیاس زمین پر، جناب ادریس اور عیسیٰ آسمانوں پر۔ یہ 4 نبی زندہ ہیں اور قیامت تک یہ زندہ رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، ان کے بعد ان کو موت آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کی، مکر کیا، ہیلا کیا، بہانہ کیا، چال چلی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے خفیہ تدبیر فرما کر انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور انہی کے ہاتھوں سے انہی کا بندہ قتل کروا کے سولی پر چڑھا دیا۔ وہ خود بھی شک میں مبتلا ہو گئے اور عیسائی بھی شک میں مبتلا ہو گئے، عیسائی بھی شک میں مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا کہ ایک بندے کی شکل دوسرے پر ڈال دے؟ اللہ نے کھربوں انسان پیدا کیے، پہلے آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک، لیکن ایک شخص کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ کیسی قدرت کا وہ شاکار ہے، کیسا احسن الخالقین ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے مشکل نہیں، چاہے تو ایک کا چہرہ دوسرے پر ڈال کر اسی جیسا بنا دے۔ کیسی جدا جدا شکلیں، کیسی جدا جدا اس نے تخلیق فرمائی۔ ایسا کوئی تخلیق کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی قدرت قوت رکھتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جو ہے چلے گئے آسمانوں پر، تو پیچھے سے فرقے بن گئے عیسائیوں کے۔ کسی نے کہا خدا، کسی نے کہا بیٹا، کسی نے کہا ثالث ثلاثہ، یعنی تثلیث کا عقیدہ، تثلیث۔ اس کو تثلیث کیسے ہے؟ ہر گرجے کے اوپر ایک لکڑ نما اس طرح کا نشان، تثلیث کیا عقیدہ؟ ایک کہتا ہے اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے ابن اللہ ہے، تیسرا کہتا ہے ثالث و ثلاثہ، تینوں میں سے ایک۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ ایسے ایسے کرتے نا وہ کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ۔ ایک نے کہا اللہ ہے، ایک گروہ نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے، تیسرے نے کہا نہیں، تیسرے میں سے تیسرا، ثالث و ثلاثہ تیسرا، یعنی اللہ اور عیسیٰ اور مریم تینوں کو ملا کر وہ کہتے ہیں خدا ہے۔ اب آئی سمجھ میں ان کے عقیدہ کی؟ یہ ان کا گھڑا ہوا عقیدہ، انجیل کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور یا کیا کہتے ہیں؟ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام
تینوں میں سے تیسرا، تینوں کو ملائیں تو خدا بنتا ہے، یہ کہتے ہیں، یعنی عقیدہ تثلیث تین۔ اور پھر حالانکہ اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں، نہ انجیل کے ساتھ ہے، نہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، جنہوں نے کہا کہ وہ خدا تھے، جنہوں نے کہا وہ خدا تھے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 72 پر فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے۔ آگے فرمایا قال المسیح یا بنی اسرائیل لَعْبُدُ اللَّهَ ربی وربکم، فرمایا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے بھی اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے ان پر، جنہوں نے شریک کیا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی نے شریک ٹھہرایا، تو اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے اس پر جنت حرام کر دی۔ وما واہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور آگے اللہ نے عقیدہ تثلیث اس کا جو ہے وہ رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ، کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، وہ کافر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ وہ ایک ہی ہے، معبود ہے جو مستحق عبادت ہے، وہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، وہ وحدہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسْمَعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے، اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے یا ابن اللہ ہے یا ثالث ثلاثہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے، فرمایا اگر وہ باز نہ آئے اپنے اقوال سے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کو نہایت ہی کفروا منہم عذاب علیم، دردناک عذاب ضرور پہنچے گا، وہ ضرور دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، اور اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے برے عقیدوں سے؟ افلا یتوبون الی اللہ، توبہ کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں طلب کرتے اللہ سے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو زبردست بخشش والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ سے بخشش طلب کریں تو اللہ ان کو بخش دے۔ اور آگے ارشاد کیا فرمایا؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 75 اور جو ہے وہ پارہ نمبر 6، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے کئی رسول ہو گئے۔ تم کہتے ہو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے، میں سنو
عیسیٰ علیہ السلام تو صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول ہو گئے، ان سے پہلے کئی رسول چلے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے کئی رسول چلے گئے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں سچی ہے، راست باز ہے، کلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ بتائیے رب کھانا کھاتا ہے؟ عیسائیوں کا رد کر دیا اللہ نے قرآن میں کہ تم کہتے ہو وہ اللہ ہے یا ابن اللہ ہے، مایا کہ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اللہ کھانا نہیں کھاتا اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ معلوم ہوا جو کھانا کھائے وہ مخلوق ہے، وہ الہ نہیں، جو کھانا نہ کھائے وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں رد کروں ان کے عقیدے کا۔ قدیم عیسائی یعنی پہلے جو عیسائی تھے وہ کیا کہتے اللہ مریم اور عیسیٰ، اللہ مریم اور عیسیٰ یہ تینوں ملائیں تو تینوں میں سے ایک تیسرا خدا ہے۔ اللہ نے ان کا رد کیا جیسا کہ آپ نے سنا۔ بعد والے کیا کہتے ہیں جوہر واحد تین ہے، باپ بیٹا روح القدس، یہ تینوں ایک خدا ہے۔ باپ سے مراد اللہ اور بیٹے سے مراد کلمہ اور روح سے مراد حیات، یعنی اللہ نے ان کے بطلان اور اس کے جو ہے وہ بد عقیدگی کا، ان کے بد نظریات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کانا یا کلان الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں جن کو تم الہ کہتے ہو، جن کو تم الہ کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا رد ہے۔ اب یہ دلیل دوں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر، ہر وہ شخص جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہر وہ شخص جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ حادث ہے، وہ حادث ہے، یعنی پہلے موجود نہ تھا، اس کو بعد میں موجود کیا گیا۔ اور جس شخص کی یہ صفت ہو کہ پہلے نہ ہو بعد میں پیدا کیا جائے، جس کی ولادت ہو، جس کا تولد ہو، جس کا میلاد ہو، جس کی پیدائش ہو، جو پیدا کیا جائے وہ مخلوق ہو سکتی ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کی پیدائش نہیں ہوئی، اللہ کی ولادت نہیں، جو شخص پیدا ہوا وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں بلکہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ نمبر 2 دلیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اور آپ کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ جو بندہ کھانا کھائے یا اس جہان میں رہ کر کچھ بھی کھائے یعنی کھانے والا ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ کھانے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ تو ان کا کھانا کھانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ اور یہی بات موجودہ انجیل کے اندر بھی ہے۔ انجیل میرے پاس ہے، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کو جسم میں درد ہوتی تھی، ان کی ہڈیاں تھیں، ان کا ماس تھا، ان کا گوشت تھا، وہ رات کو سوتے بھی تھے، وہ جاگتے بھی تھے۔ ایمانداری سے بتائیں، جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، سوتا ہے، وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات انجیل کے اندر ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو میں گردن کٹانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو جب یہ بات ان کی موجود ہے موجودہ انجیل کے اندر، تو پھر کوئی کہے وہ اللہ ہے تو وہ بکواس کرتا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ، وہ خود اپنی موجودہ انجیل کے خلاف ہے۔ پھر ایک بات اور، تیسری دلیل کہ بندہ ہونے پر، اللہ کے بندہ اور نبی ہونے پر، انجیل کے اندر جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر پورا نسب، پورا شجرہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں۔ جس شخص کا شجرہ موجود ہو وہ مخلوق ہے، وہ بندہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے حیائی ہے کہ ایک مخلوق خدا کو الہ کا رتبہ دینا اور اللہ کہنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجودہ انجیل کے اندر بھی یہ بات ہے اور تفاسیر کے اندر یہ بات ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا۔ میں آپ کے ذہن میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ 2 ہیں۔
ایک انجیل کے اندر موجود ہے وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک انجیل کے اندر موجود ہے وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ دوسری بات ہے کہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ اگر وہ الہ ہیں، ان کے عقیدے کے نزدیک وہ اللہ ہیں، تو جب وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پہلے مخلوق خدا کا نظام دنیا کا کون چلا رہا تھا؟ وہ تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، پہلے نظام کس نے چلایا؟ پہلے نبی کس نے بھیجے؟ پہلے مخلوق کو کس نے پالا؟ پہلے کائنات کیسے چلی؟ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پہلے کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ ایک بات انجیل کی بات ہے، میری اپنی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر وہ کہتا ہے سولی پر چڑھے 7 دن تک لٹکے، 7 دن تک کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ 7 دن تک کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ خدا ہے، اگر تم کہتے ہو وہ خدا ہے، تو پھر کائنات کا نظام کیسے چلا جب خدا سولی چڑھ گیا؟ اور پھر اگر تم کہتے ہو خدا ہے تو خدا اتنا ہی بے بس ہو گیا کہ یہودیوں نے پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا؟ خدا کو تم نے یہ سمجھا؟ کتنی بے غیرتی اور کم عقلی ہے، نادانی ہے۔ اور پھر تیسری بات میں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، انجیل کے اندر یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے، روتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ خود الہ تھے، عبادت کس کی کرتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ جب وہ خود خدا تھے، عبادت کس کی تھی؟ جب وہ خود خدا تھے، دعا کس سے کرتے تھے؟ جب وہ خود خدا تھے تو سجدہ کس کو کرتے تھے؟ کتنا رد ہے کھلا، ان کے مذہب کا کتنا کھلا رد ہے۔ یہ کیا ان کا بڑا پوپ بھی آ جائے سامنے 1 منٹ کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ ان کے من گھڑت عقیدے جو انہوں نے اپنی طرف سے انجیل کے اندر داخل کر کے، جو اصلی انجیل تھی اللہ نے جو نازل کی تھی، اس کے اندر اپنی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ چیزیں گڑھ کر شامل کر کے اس اصلی اللہ کے کلام کو اس کو غلط ملت کر دیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اور آج تک ایک بات پر متفق نہیں، آج تک ایک بات پر متفق نہیں۔ کوئی گروہ کہتے ہیں اللہ ہے، کوئی کہتا ہے ابن اللہ ہے، کوئی کہتا ہے ثالث ثلاثہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جیسے پہلے انبیاء کو دنیا میں راہ ہدایت کے لیے بھیجا، اپنی مخلوق کی راہ ہدایت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو ہے وہ دنیا میں راہ ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر کفار کی جو ہے سازشوں کو ناکام کر کے اللہ نے اپنے جو ہے نبی کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے، میں سارے ان کے عقیدے تار تار کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے ہم تو الہ اس لیے مانتے ہیں ان کو، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے جناب کوڑوں کو شفا دی، انہوں نے اندھوں کو بینائی دی، ہم اس لیے ان کو اللہ کہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کوڑوں کو شفا دی اور جو ہے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، اس لیے تم ان کو الہ کہتے ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جنہوں نے ایک لکڑی کے اندر روح ڈال کر ان کو اژدھا بنا دیا؟ بتائیے، ایک مردے سے روح نکل گئی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر دینا یہ آسان ہے، یا ایک لکڑی جس کے اندر روح نہیں ہے اس کے اندر روح ڈال کر اس کو سانپ بنانا یہ آسان؟ مشکل کیا چیز ہے؟ مشکل بات والی چیز ہے لکڑی کو زندہ کرنا، لکڑی کو زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرنے سے لکڑی کو زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ روح کا تعلق مردے سے تھا، دوبارہ ڈال دی زندہ ہو گیا، لیکن لکڑی کے اندر روح ہی نہیں، لکڑی کے اندر روح نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے اندر روح ڈالی، اپنے عصا کو اژدھا بنایا، اس نے بنی اسرائیل کے جادوگروں کی رسیوں کو کھایا، سانپ کا سانپ بن گیا۔ پھر کیا کہو گے موسیٰ کے بارے میں کہ معجزات دکھانے سے وہ بھی اللہ، کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ؟ پھر اگر کہو کہ ہم اس لیے اللہ مانتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو بھی زندہ کیا، صاف بنایا، لکڑی کو پانی پر ڈالا، رستے بن گئے، دریا کو چیر دیا، لکڑی کو پتھر پر مارا، 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، اور وادی طور پر 70 بنی اسرائیلیوں کو زندہ کر دیا۔ کیا کہو گے موسیٰ کے بارے میں؟ کیا کہو گے پہلے نبیوں کے بارے میں جن نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے؟ پھر ان کو بھی کہو نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، پہلے جنہوں نے اللہ کہا ان کا رد کیا، پھر اب جو ابن اللہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، ان کا رد۔ اگر کوئی کہے کہ ہم ابن اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے اللہ ان کا باپ ہے تو لہٰذا ہم ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو پھر کیا کہو گے آدم کے بارے میں؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ کیا کہو گے حوا کے بارے میں؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم کی پسلی سے پیدا کر دی، اس کا پھر باپ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے حقائق بیان کیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو صحیح صحیح بتلا دو، رائے ہدایت پر آ گئے تو ٹھیک، ورنہ قیامت کے روز یہ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے کان کھل جائیں گے، یہ خود سماعت کریں گے، خود دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت ان کا دیکھنا اور ان کا سننا کوئی مفید نہیں ہوگا۔ مفید اب ہے کہ اب سنیں، سمجھیں اور حقائق کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں، رائے ہدایت پر آئیں تو تب ہم ان کو بخش دیں گے۔ اور اگر یہ ایسا نہ کریں، محبوب قیامت والے دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب میرا دردناک عذاب دیکھیں گے، جب ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا، سماعت ان کی کھل جائے گی، اپنی کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھیں سنیں گے، لیکن اس وقت دیکھنا اور سننا بے فائدہ ہوگا، بے فائدہ ہوگا، ان کا دیکھنا ان کا سننا بے فائدہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا سنو، نہ خدا کا بیٹا، نہ ثالث و ثلاثہ، بلکہ اصل کیا؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، سورہ مریم آیت نمبر 34 میں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی بات جو اس نہایت ہی سچی ہے، جس میں یہ شک کرتے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بیٹا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا کوئی بیٹا نہیں، وہ کہتا ہے میرا کوئی، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا مجھے ابن اللہ کہو؟ ثابت کریں کسی کتاب سے؟ نہیں، انہوں نے خود کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں ہے اللہ کی یہ شان، نہیں ہے اس کو زیبا کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کے فیصلہ کرنے کا حکم کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، کن فیکون، ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سورہ یاسین آیت نمبر 82، فرمایا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنے کا کہے ہو جا تو وہ ہو جائے، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے آدم کی مٹی کا پتلا بنایا، کہا ہو جا، آدم بن گئے، آدم بن گئے۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تھوک مروائی، کہا ہو جا، عیسیٰ بن گئے، عیسیٰ بن گئے۔ اس نے بتایا میں کیوں اس طرح کرتا ہوں، میرا اصول اور قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کروں، لیکن میں چاہتا ہوں تم قانون کے محتاج ہو، تم قانون کے ہاتھوں مجبور ہو، میں تو الہ ہوں، میں نے قانون بنایا، میں اپنے قانون کو توڑتا ہوں، میں قانون کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں۔ میں چاہوں تو بن باپ کے پیدا کر دوں، میں چاہوں ماں باپ کے بغیر پیدا کروں، میں چاہوں بندے کے اندر سے پیدا کر دوں، حوا کو پیدا کیا نا، میں چاہوں پسلی سے پیدا کر دوں، میں چاہوں میں بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دوں، یہ میری قدرت ہے، میں الہ ہوں، یہ سارے قانون میرے ہیں، میں محتاج نہیں، میں قانون سے مجبور نہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر حکیم،
سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 58 فرمایا اے محبوب جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیاتیں ان میں حکمت ہے، ان میں نصیحت ہے. جو ہم قرآن نازل کرتے ہیں اے محبوب نصیحت ہے، حکمت کی باتیں ہیں، راز ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، آگے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا بے شک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی زندگی کی طرح. قرآن ہے نا، بات تو نہیں جا رہا. میں بے شک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم کی مانند. کمثل آدم، یہ مثال دی آدم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی. خلقہ من تراب، ہم نے مٹی سے بنایا آدم کو. ہم نے تراب کہتے ہیں مٹی، ہم نے مٹی سے بنایا آدم کو. اور پھر کیا کہا ثم قال له کن فیکون، ہو جا. وہ ہو گئی یعنی بندہ بن گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے سننے والے یہ حقیقت، انسان ہے عیسیٰ تیرے رب کی طرف سے اور تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اے حقیقت کو سننے والے، اے انسان یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حقیقت ہے، مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، مت ہو جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور پھر جو شخص جھگڑا کرے. آخری بات اے محبوب جب علم آ جائے، اس آیت میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر پارہ نمبر 3 آیت نمبر 61 فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے محبوب جب علم آ جائے، جب معلوم ہو جائے، جب پتہ چل جائے حقیقت کا، پھر جو جھگڑا کرے اس بارے میں، پھر وہ جو جھگڑا کرے اس بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، کہے وہ ابن اللہ ہے یا اللہ ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے. اے محبوب جب علم آ جائے، حقیقت کھل جائے، پھر جو جھگڑا کرے تو اسے کیا کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آؤ اگر تم عیسیٰ کی زندگی میں شک کرتے ہو، آ جاؤ، اپنے بیٹے بھی لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آؤں، اپنی عورتیں لے آؤ، میں بھی اپنی عورتیں لے آؤں، اپنے جو ہے جانوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے آپ کو پیش کروں، اور پھر دعا کرے اللہ کے حضور جو جھوٹا ہے اللہ کے اس کے اوپر لعنت برسے، اللہ کے اس پر لعنت برسے. یہ کیا، یہ کب آیت نازل ہوئی؟ نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہی ہے سچا واقعہ. محبوب ان کو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق. جب وہ آئے تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان ھذا لھو القصص الحق. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران پارہ 3 62 نمبر آیت پر ان ھذا لھو القصص الحق، کہ بے شک یہی ہے سچا واقعہ. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے. جب وہ آئے انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں مانتے ہو؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا. فرمایا جب ان کا باپ نہیں اس لیے اللہ مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ تو پھر بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، حوا کے بارے میں؟ ان کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اور حضرت حوا کی جو ہے وہ ماں باپ نہیں اور ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا. چاہیے کہ کیا نجران کے عیسائی مان لے آتے، مگر کہنے لگے نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے، ہمارا عقیدہ وہی ہے. آپ نے فرمایا وہی ہے. جب اللہ کا علم آ گیا کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ ثالث و ثلاثہ نہیں ہے، وہ انبیاء کی طرح ایک نبی ہے، ایک رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسالت، نبوت اور کتاب عطا فرمائی ہے، تم ان کو ابن اللہ کہتے ہو. تو جب تم نہیں مانتے جاؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی لے آؤں. اللہ کے نبی نے کہا ان کو، نجران کے عیسائیوں کو جاؤ اپنے بیٹے لے آؤ. وہ چل پڑے، آپ بھی چل پڑے. میں اپنے بیٹے لے آؤ میں بھی لے آؤں، اپنی عورتیں لے آؤ میں بھی لے آؤں، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاؤں. لعنت کرتے ہیں
جو جھوٹا ہوگا وہ ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، نیست و نبود ہوگا۔ مبالغہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے مناظرہ، اپنے اپنے دلائل پیش کرنا، ایک ہوتا مبالغہ۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے دو بندے اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اے اللہ جو سچا ہے بچ جائے، جو جھوٹا ہے تباہ ہو جائے، اتنے دنوں کے اندر تباہ ہو جائے، اور اتنے دنوں کے اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دروازہ کھٹکایا، بیٹی بولی ابا جی حضور حکم، فرمایا بیٹی حسن حسین کہاں ہیں؟ حضور حاضر ہیں، میں ان کو بلا لوں۔ حضرت امام حسن کو حضور نے انگلی پکڑا دی، امام حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا۔ فاطمہ میرے پیچھے چادر تطہیر کے ساتھ نقاب کر لے، اپنے جسم کو ڈھانپ لے، اور علی فاطمہ کے پیچھے دستور کیا ہے؟ عورت مرد کے پیچھے ہو، لیکن یہاں حضور نے اپنے پیچھے بیٹی کو اور بیٹی کے پیچھے ان کے شوہر کو کھڑا کیا۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ جب جائیں جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ مبالغہ کرتے ہوئے جب باہر نکلیں گے تو جب میرے قدم اٹھے، میرے قدموں پر فاطمہ کے قدم ہو، فاطمہ کے قدموں پر علی کے قدم، زمین دیکھے محمد کے قدم نظر آئے، آسمان دیکھے علی کے قدم نظر آئے۔ آسمان دیکھے علی کے قدم، دن دیکھے، زمین دیکھے محمد کے قدم، میری بیٹی کے قدم بھی کوئی نہ دیکھے، میری بیٹی کے قدم بھی کوئی نہ دیکھے۔ جب یہ نکلا قافلہ مدینے سے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ نجران کے عیسائی، جب ادھر چلے یہ نورانی شکلوں والے جب نکلے تو میرے آقا نے فرمایا میری اولاد، اے میری عطرت، اے میرے بیٹو، بیٹی جب میں دعا کروں تم نے آمین کہنا ہے، جب میں دعا کروں تم نے آمین کہنا ہے۔ رستے میں بیٹھا ہوا لاٹ پادری اسقف، بڑا پادری، اس کی نگاہ پڑ گئی، اس کی نگاہ پڑی، وہ پہلے دوڑ پڑا، وہ پہلے اٹھ کے دوڑ پڑا جدھر یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا سنو تمہیں پتہ ہے، پادری کیا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تمہیں پتہ ہے محمد اللہ کے نبی ہیں، توریت کے اندر ان کا ذکر ہے، انجیل کے اندر ان کی بشارت ہے، تم جانتے ہو بنی اسماعیل کی اولاد ہے، یہی محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، تو میرا تمہارے ساتھ مشورہ ہے، جس قوم نے نبی کے ساتھ مبالغہ کیا تباہ کر دی گئی، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی، لہذا تمہیں مشورہ دیتا ہوں اگر بقا جاتے ہو صلح کر لو، مبالغہ نہ کرنا، مر جاؤ گے۔ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں، پتہ چلا عیسائیوں کے پادریوں کو پتہ تھا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو نبی کے سامنے قوم آتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا، اس لیے اس نے مشورہ دیا۔ نجران کے عیسائیوں کے بڑے 3 پادری بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں مہلت دو، حضور کو کیا کہنے لگے، ہمیں مہلت دو، ہم مشورہ کر لیں۔ فرمایا کر لو۔ تینوں پادریوں نے کہا قوم کو، کہنے لگے خدا کی قسم محمد اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں یہی سچ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ پادری کہہ رہے تھے اپنی قوم کو کہ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، مبالغہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ تمہیں مشورہ دیتے گئے صلح کر کے واپس لوٹ جاؤ، یا اسلام قبول کر لو، یا صلح کر لو یا اسلام قبول کر لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم صلح کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوں میں نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نجران کے عیسائی آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر وہ ابن اللہ ہیں، اگر سچے ہوتے تو مبالغہ کرتے۔ آئیے نکتے کی بات، سچے ہوتے
اپنے عقیدے پر سچے ہوتے، مبالغہ کرتے، واپس نہ جاتے، صلح نہ کرتے، جزیہ نہ دیتے، ٹیکس نہ دیتے، صلح نہ کرتے، معافی نہ مانگتے، بلکہ ڈٹ جاتے، کہتے ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ ابن اللہ ہے لہذا مبالغہ کریں گے، ان کا مبالغہ نہ کرنا، بھاگ جانا، صلح کرنا میرے نبی کی نبوت کی صداقت کی بھی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونے کی دلیل ہے، اور ان کا عقیدہ ابن اللہ ہونا یہ باطل نظریات کے کلا کما ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے خود ہی مان گئے کہ وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اگر مانتے ڈٹ جاتے آتے سامنے۔ آج بھی وہ 1445 سال ہو گئے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کیا میرے آقا نے، اور وہ بھاگ گئے، صلح کر لی، اور اس کے بعد اولیاء نے مناظرے کیے، مبالغے کیے۔ آج تک ہم فقیر دعوت فکر دیتے ان کو، آؤ اپنے پوپ کو لے آؤ، اپنے پادری کو لے آؤ، مبالغہ کرو ہمارے ساتھ، اس بات پر اگر سچے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو خدا کا واسطہ اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ نبی تمام انبیاء رسول اور انبیاء گزرے، اللہ کے بندے گزرے، ہر نبی پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے، مگر 1,30,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے ہم مسلمان قائل ہیں، ہر نبی کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ کی شریعت کے عامل ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارے نبی ہیں، نہ کوئی اس کے بعد امت ہے، نہ قیامت تک کوئی نبی۔ تمام انبیاء کو ماننا یہ ایمان ہے، ایک نبی کو بھی انکار کرنا کسی نبی کو بھی نہیں مانا۔ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار سب کا انکار ہے، سب کو ماننا پڑے، سب کو ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اگر وہ سچے ہوتے تو مبالغہ کرتے نا، وہ بھاگ گئے، صلح کر لی، جزیہ دی، ٹیکس وہ دیا، آج تک دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی صداقت، اسلام کی صداقت کی کھل کر اسلام کی جو ہے وہ صداقت کھل کر سامنے آ گئی، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا عقیدہ جھوٹا ہے، اسلام حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آ جاتے مبالغہ کرنے کے لیے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے پوری وادی آگ کے ساتھ بھر جاتی، نہ ایک بھی عیسائی نہ بچتا، اور قیامت تک نسل منقطع ہو جاتی۔ اس وادی کا پتھر، اس وادی کے جو ہے وہ چرند و پرند، اور اس وادی کے درند، اس وادی کے درختوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جاتا، قیامت تک ایک بھی عیسائی نہ ہوتا۔ اگر آ جاتے بندر اور خنزیر بن جاتے، اگر وہ آ جاتے تو یہ ہوتا، لیکن وہ آئے نہیں، جھوٹے تھے۔ اب اس پورے واقعے سے ایک بات بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جو کالے کپڑے والے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی تھی، 4 نہیں تھی، اگر وہ تینوں ہوتی تو وہ بھی مبالغہ کرنے کے لیے ساتھ نہ جاتی، حضرت فاطمہ اکیلی گئی، پتہ چلا اکیلی حضرت فاطمہ تھی، دوسری بیٹیاں حضور کی نہیں تھی۔ یہ بات اس واقعے سے بعض لوگ جو ہے وہ اچھالتے ہیں، تو میں ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ایک جب مبالغہ ہوا تھا، پہلے وہ ثابت تو کریں کہ کیا حضور کی 3 بیٹیاں اس وقت تھی۔ مبالغہ ہوا 10 ہجری کو، اور حضور کی تینوں بیٹیوں کا وصال 10 ہجری سے پہلے ہو گیا۔ تمام تاریخی اور سیرت کی مستند اور معتبر کتابوں میں یہ بات ہے۔ حضور کی ایک بیٹی حضرت رقیہ، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا، ان کا وصال 2 ہجری کو ہو گیا تھا، اور حضرت زینب دوسری حضور کی بیٹی، ان کا جناب والا کے 8 ہجری کو وصال ہو گیا تھا، اور حضور کی تیسری بیٹی ام کلثوم، ان کا 9 ہجری کو انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تینوں جب پہلے وصال کر گئی تھی اور مبالغہ ہوا 10 کو، تو بتائیے جو یہ بک بک کرتے ہیں کہ بیٹی ایک ہے، پہلے اس کی پن چھاڑ تو کرے، تحقیق تو کریں۔ حضور کی 4 بیٹی،
حضور کی 4 بیٹیاں تھی، 3 کا وصال ہو چکا تھا، اگر وصال نہ ہوتا وہ بھی 7 ہوتی، وصال نہ ہوتا وہ بھی 7 ہوتی۔ اس وقت مبالے والے روز صرف حضرت فاطمہ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اس لیے وہ 7 گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت تک عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں اور یہودیوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، یہ بھی کہتے ہیں سولی چڑھا دی، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کا رب ہونا اور حضرت عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا، ثالث و ثلاثہ ہونا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کا من گھڑت عقیدہ اور اپنی جو ہے شیطان کے پیروکار ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے ان کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، ابھی تک وہ حیات ہیں، اور جو ہے وہ اللہ نے ان کو انبیاء اور جو ہے رسولوں میں سے رسول بنایا اور نبی بنایا، صاحب کتاب بنایا۔ اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کسی سے وہ پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا جوڑ کا کوئی، نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ اب کوئی ہٹ درمی کے تحت اپنی زندگی بسر کرے اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولے اور اپنی سماعت سے پردے نہ ہٹائے اور اپنی من مانی کی زندگی بسر کرے، تو ایسے برے عقیدہ رکھ کر مر جائے تو خدا کی قسم واصل جہنم ہوگا، اور جب جہنم سامنے ہوگی دیکھتی ہوئی آگ، اس کی آنکھیں بھی کھل جائے گی، اس کے کان بھی کھل جائیں گے، اس کی سماعت اور اس کی آنکھیں بصارت سب دیکھیں گی۔ یہ اس وقت پچھتائے گا، ہائے میں اپنے عقیدے کو درست کر لیتا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا، آج جہنم کی دیکھتی عذاب آگ میں نہ جاتا۔ لیکن اس وقت اس کا پچھتانا رائے گاں نامفید، کوئی مفید دے نہیں ہوگا، بلکہ پوری دائمی زندگی بخشش نہیں ہوگی، جہنم میں ہی جلتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔